السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اللہ کے فضل اور کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج ہم شروع کریں گے الدرس الرابع چوتھا سبق۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے الدرس الاول سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ البقرہ نازل فرمائی اور بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے، متقین کی صفات کون سی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر ایمان لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کافروں کے بارے میں نازل فرمائی اور بتا دیا کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کافر متقین کی صفات پر ایمان نہیں لاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتایا کہ منافق کون لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر وما ہم بمؤمنین وہ ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکا کرتے ہیں اللہ سے، والذین اور ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکا کرتے الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں سے، وما یشعرون اور وہ سمجھ نہیں رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا اللہ نے مرضاً بیماری کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگ آ کر بیٹھتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتے اور ایمان والوں کو یوں ظاہر کرتے کہ جیسے وہ ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ اس مجلس سے چلے جاتے تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھ کے مذاق اڑاتے اور ایمان والوں کی باتیں بتاتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منافق کی علامات کچھ اس طرح بتائی کہ جس کا قول اور فعل اسلام کے خلاف ہو تو اس کا شمار منافقوں میں ہوتا تھا، تو جس کی کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی اس کا کام ایسا ہو جو اسلام کے خلاف ہو تو اس کا شمار منافقوں میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوکا کرتے تھے وہ جو منافق تھے اللہ سے، ایمان والوں سے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ سے دھوکا کر رہے ہیں، یعنی اس کی سزا ان کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ تو اب ان منافقوں کو دنیا میں بھی سزا ملنی تھی اور آخرت میں بھی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے تھے، اس بات کو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب مرض جو ہے، بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور دوسری ظاہری بیماری ہوتی ہے جسمانی۔ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، کوئی گناہ،
اور جو ظاہری بیماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، وہ بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو دونوں طرح کی بیماری میں مبتلا کیا ہوا تھا، ظاہری بیماری میں بھی اور باطنی میں بھی۔ ظاہری یہ تھی کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ کہیں ان کا یہ راز کھل نہ جائے، کہیں ان کی یہ حقیقت سب کو معلوم نہ ہو جائے، تو وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اور روحانی بیماری یہ تھی کہ ان کے اندر منافقت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس مرض کو میں نے بڑھا دیا، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا رکھی اور دنیا میں بھی۔ تو ناظرین، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور پھر بتایا کہ جو یہ باتیں نہیں مانتے، جن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، نہیں ایمان لاتے تو وہ کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بھی پہچان کروائی۔ تو ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آیا میرے اندر کوئی ایسی منافقانہ بات تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں نے آج سبق پڑھ لیا، مجھے اپنے اندر سے دور کرنی ہے۔ ہمارا مقصد پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل فرمائیں۔ تو ناظرین، یہ منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، جن میں سے ہم نے 3 پڑھی ہیں، انشاءاللہ آگے درس میں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عملی زندگی میں داخل فرمائے اور اجر کا باعث بنائے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ تمت بالخیر۔ اللہ حافظ، ملیں گے اگلے درس میں۔